مجھے لندن سے خط آیا تھا، لیکن یہ خط کافی دیر سے ملا تھا۔ اسے 14 اگست کو سپرد ڈاک کیا گیا، لیکن اس کا پتہ غلط تھا۔ یہ ریڈیو پاکستان لاہور کے پتے پر ارسال کیا گیا تھا، حالانکہ میں پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی اسلام آباد میں تھا۔ لاہور سے یہ خط ریڈیو پاکستان اسکردو بھیجا گیا، کیونکہ جس کلرک نے اسے نیا پتہ لکھ کر اسکردو بھیجا تھا، اس کو یہی معلوم تھا کہ میں ریڈیو پاکستان اسکردو کا اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں۔ حالانکہ میں وہاں سے 1 سال کے بعد تبدیل ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اسکردو سے یہ خط اسلام آباد آیا تو میں نے اسے پڑھا اور اس کا جواب لکھ کر بھیجا۔ خط میں لارڈ اسپریڈی نے لکھا تھا کہ وہ بلتستان آ کر برفانی انسان پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور اگر بلتستان میں برفانی انسان، جس کو یتی کہا جاتا ہے، نظر آئے تو وہ اسے بخوشی دیکھیں گے، اور اگر وہ اسے پکڑ سکے تو پکڑیں گے۔ نیز انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ پچھلے سال نیپال اور بھوٹان کا دورہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں کافی معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ برفانی انسان کی تصویریں لینے کے لیے فوٹوگرافی کا سامان اور کیمرے بھی ساتھ لائیں گے۔ لارڈ اسپریڈی نے آخر میں لکھا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارا سٹاف بھی ہوگا، یعنی ایک کیمرہ مین، ایک خادم، ایک خادمہ، ان کا بچہ اور ایک باورچی۔ آخری فقرہ یہ تھا کہ لیڈی اسپریڈی بھی ساتھ ہوں گی۔ لارڈ اسپریڈی سے میرا تعارف لندن میں ہوا تھا۔ میں BBC لندن میں ریڈیو پروگراموں کی منصوبہ بندی اور پیشکش کی تربیت کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ سارا انتظام برطانوی کونسل نے کیا تھا۔ روپیہ پیسہ برطانیہ کی تکنیکی امداد کی وزارت نے دیا تھا۔ ہماری تربیت گاہ کا انتظام جارج میری کے ہاتھ میں تھا۔ ہماری سے مراد ہے کہ میرے علاوہ دولت مشترکہ کے 6 دوسرے پروگرام پروڈیوسر بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ ایک روز جارج میری ہمیں لارڈ اسپریڈی کے فارم پر لے گئے، اور ہم نے ان کے گھوڑے، گائیں، بھینسیں اور مینڈے دیکھے اور ان پر دستاویزی پروگرام بنایا۔ ان کے پاس سفید چوہے سے لے کر کالے ہاتھی تک دنیا جہان کے جانور تھے، جو ایک لمبے چوڑے فارم پر پل رہے تھے، جن کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ عملہ بھرتی کیا گیا تھا۔ ہم نے دوپہر کو وہاں کھانا کھایا تھا۔ اب جو لارڈ اسپریڈی کا خط مجھے ملا، اس میں میرے استاد جارج میری کا سفارشی رقہ بھی تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ لارڈ اسپریڈی اور لیڈی اسپریڈی برفانی انسان پر کتاب لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب تب مکمل ہوگی جب وہ بلتستان کا دورہ کریں گے، اور اگر وہاں برفانی انسان ملا تو اسے دیکھ کر اس کی تصویریں لیں گے، اور اگر اس کو پکڑ سکے تو پکڑ کر لندن لے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ برفانی انسان کو زندہ نہ پکڑ سکیں، اس کو شکار کر لیں، کیونکہ لارڈ اسپریڈی شکاری بھی ہے۔ میں خط پڑھ کر بہت گھبرا گیا۔ ایک یہ کہ مجھے کم سے کم 15 دن کی رخصت لینا ہوگی، دوسرا یہ کہ ان کے آمد و رفت کا انتظام کرنا ہوگا، تیسرا ان کے قیام و طعام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہوگی، چوتھا یہ کہ اگر برفانی انسان مل گیا تو اس کی تصویر کشی کے لیے نہایت اونچے اونچے برف پوش پہاڑوں کی سفید براق چوٹیوں پر جانا ہوگا۔ اگر برفانی انسان نے اپنی جان بچانے کے لیے الٹا حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ جی چاہا کہ لکھ دوں کہ نہ آئیں، لیکن میں نے تو لندن کے قریب لارڈ اسپریڈی کے فارم پر ان سے کہا تھا کہ اگر وہ کبھی پاکستان تشریف لائیں تو میں ان کی میزبانی کے لیے حاضر ہوں گا۔ اب اگر انکار کرتا تو وعدہ خلافی ہوتی، چنانچہ میں نے لارڈ اسپریڈی کو خط لکھا کہ وہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر تشریف لے آئیں۔ ستمبر میں مجھے لارڈ اسپریڈی کی طرف سے ایک اور خط ملا کہ وہ نومبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد آ جائیں گے، اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہوگی۔ اسلام آباد میں ہر درجہ کے ہوٹل اور موٹل ملتے ہیں، مہنگے بھی اور سستے بھی۔
ایسے ہوٹل بھی جو پاکستانی کھانے پیش کرتے ہیں اور ایسے ہوٹل بھی جہاں ولایتی کھانوں کا انتظام ہوتا ہے۔ میں نے ایک ایسا ہوٹل لیا جو نہ بہت مہنگا تھا اور نہ ہی بہت سستا، جہاں دونوں قسم کے کھانے ملتے تھے۔ نومبر کے پہلے ہفتے لارڈس پریڈی اور ان کی ٹیم آ گئی۔ ٹیم میں وہی لوگ تھے جن کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ ہاں، ایک آدمی زائد تھا اور وہ ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو انگریز تھا اور فوج سے صوبے دار ریٹائر ہوا تھا۔ اسے لندن سے پاکستان کی پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی نے بک کیا تھا اور وہ اس سے پہلے ایک اہم پاکستانی شخصیت کا محافظ رہ چکا تھا۔ اسکردو میں ایک ہی کام کا ہوٹل ہے جہاں کو پیما ٹیمیں اترتی رہتی ہیں۔ یہ ٹیمیں بیرونی ممالک سے آتی ہیں، اس لیے ہوٹل کی انتظامیہ دوسرے ملکوں کے مہمانوں کے رہنے سہنے اور کھانے کے معقول انتظام کرنے کی ماہر ہے۔ میں اسکردو فون کر کے 7 افراد کی بکنگ کروا چکا تھا لیکن ابھی تاریخ پکی نہ کی تھی۔ جب لارڈس پریڈی کی ٹیم آئی تو وہ واقعی 7 تھے۔ لارڈس پریڈی، لیڈی سپریڈی، لارڈ کا خادم، لیڈی کی خادمہ، کیمرہ مین، باڈی گارڈ اور لارڈ کا بیٹا جس کی عمر 7 سال تھی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا لیکن میرے ٹھہرنے کا انتظام اسکردو کی ریڈیو کالونی کے مہمان خانے میں تھا۔ بلتستان میں سڑکیں ایسی نہیں ہوتی جیسی کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں ہیں۔ یہ سڑکیں جیپ ایبل ہوتی ہیں، یعنی ان پر جیپ ہی چل سکتی ہے۔ چنانچہ لارڈ کے مشورے سے 3 جیپیں کرا لی گئیں۔ البتہ ان کو کرائے پر لینے کی تاریخ ابھی پکی نہ کی تھی۔ چکلالہ کے ہوائی اڈے سے اسکردو کی پرواز صبح سویرے جاتی ہے۔ سارا سفر 70 منٹ کا ہے۔ راستے میں آزاد کشمیر اور ناگا پربت آتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا دریائے نیلم اور دریائے سندھ دکھائی دیتے ہیں۔ اسکردو کا ہوائی اڈہ بھی دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر ہے۔ جب ہم نومبر کے پہلے ہفتے اسکردو ہوائی اڈے پر پہنچے تو تینوں جیپیں جن کو کرایہ پر اٹھا رکھا تھا موجود تھیں۔ ان میں بیٹھ کر لارڈ پارٹی ہوٹل میں پہنچ گئی اور میں اسٹیشن ڈائریکٹر کی جیپ میں ریڈیو پاکستان کے مہمان خانے میں چلا گیا۔ طے پایا کہ برفانی انسان کو دیکھنے کے لیے اسی دن شام کو ہوٹل میں لارڈس پریڈی سے ملاقات ہوگی۔ ہمیں پولیس کو اطلاع دینا ہوگی کہ آپ اور آپ کی ٹیم بلتستان میں آئی ہوئی ہے، میں نے لارڈ سے کہا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، ہماری ٹیم کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، ایسی صورت میں پولیس کہہ سکتی ہے کہ ہمیں پیشگی اطلاع نہ تھی، لارڈ نے کہا۔ خفیہ پولیس کو تو اطلاع ہو گئی ہوگی، اسلام آباد سے ان کو چھٹی آ گئی ہوگی، میں نے کہا۔ اگر اعلیٰ پولیس افسر کو مطلع کر دیا جائے تو وہ اپنے خفیہ ونگ کو بھی مطلع کر دیں گے۔ ہاں، ڈپٹی کمشنر کو اطلاع کرنا ضروری ہے، لارڈ بولا۔ میں ان سے کل وقت لے کر آپ کو اطلاع کر دوں گا، میں نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، لارڈ خوش ہو کر بولا۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ لیڈی سپریڈی اپنے بچے کے ساتھ اندر آئی۔ وہ باہر سبزہ زار میں بچے کے ساتھ سیر کر رہی تھی۔ لیڈی سپریڈی کی عمر 30 سال تھی جبکہ لارڈ کی عمر 50 سال ہوگی۔ ان کے بچے کی عمر 60-8 سال ہوگی اور وہ گورا چٹا سنگ مرمر کا تراشا ہوا مجسمہ نظر آتا تھا۔ اس کا نام فلپ تھا۔ ہمیں بچے کو سردی سے بچانا ہوگا، میں نے کہا۔ یقیناً، لیکن فلپ بہادر ماں کا بہادر بچہ ہے، ڈسپلن کا بہت پابند ہے۔ یہ سن کر فلپ زور سے ہنسا اور ماں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن ہم نے ڈپٹی کمشنر اسکردو سے ملاقات کی، وہیں ایس ایس پی مل گئے، چائے پی اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد ہوٹل آئے اور پھر اسکردو کا پرانا قلعہ دیکھنے چلے گئے۔ لیڈی سپریڈی اور فلپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ دوسرے دن ہم صبح سویرے جیپوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ اوپر پہاڑوں پر رات برف باری ہوئی تھی، اس لیے ان کی چوٹیاں برف سے یوں لدی پھندی تھیں جیسے روئی بھری گاڑیاں کھڑی ہوں۔ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم خپلو پہنچے۔
وہاں سے چائے پی اور پھر چھوربٹ کا علاقہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب بھی ہمارا سفر دریائے سندھ کے معاون دریا کے ساتھ ساتھ تھا۔ سڑک پتھروں سے اٹی ہوئی تھی، اس لیے جیپوں کو آہستہ آہستہ لے جانا پڑا۔ شام سے پہلے ہم پیون کی چھوٹی سی چھاؤنی میں پہنچ گئے، جہاں ہمارے لیے رات گزارنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پیون میں رات بھر برف باری ہوتی رہی اور جب صبح ہوئی تو بند ہو گئی۔ ہر طرف برف باری سے سفیدی نظر آتی تھی۔ راستے بھی برف سے اٹے ہوئے تھے۔ جب برف باری ہوتی ہے تو سردی کی لہر رک جاتی ہے، لیکن جب برف باری رک جائے تو سردی کی لہر تند و تیز ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا، رات سردی زیادہ نہ تھی لیکن دن کو سردی تیز ہو گئی۔ چاروں طرف ملگجے پہاڑ تھے، پہاڑوں کے نیچے پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں کے نیچے بڑے بڑے پتھر تھے، پھر چھوٹے پتھر اور آخر میں روڑے تھے جو رستوں میں بکھرے پڑے تھے۔ پہاڑ سے لے کر روڑوں تک سب برف آلود تھے۔ البتہ سورج کی گرمی سے اب برف پگھل رہی تھی۔ دوسرے دن ہماری ٹیم اسلام پوسٹ پہنچی۔